الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے قرآن سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے راہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو، اس دنیا میں مسلمان وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن تمام تحریفات سے پاک، تمام غلطیوں سے پاک موجود ہے اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. اور دنیا میں سب سے بد قسمت مسلمان ہی ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے لیکن اس کی تلاوت کرنا گرام ضروری ہے. اس کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی زندگی کا لاہ عمل تیار کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. خواہشات میں حریص ہیں، خواہشات پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے برداری کرنے والے ہیں. اس طبقے کی بہت بڑی اکثریت ہے جو مسلمانوں میں موجود ہے. تو میرے دوستو، انسان حریص بھی ہے اور کم عقل بھی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ظلوم اور جہول قرار دیا ہے. حریص تو ایسا ہے کہ دو پیسے کے نفع کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار رہتا ہے. اور کم عقل ایسا ہے کہ بعض اوقات موتی کو سنگریزہ سمجھ کر سنگریزے کو موتی سمجھ لیتا ہے، موتی کو سنگریزہ، سنگریزے کو موتی. اتنا کم عقل. اچھے آدمی اس کو برے نظر آتے ہیں، برے آدمی اس کو اچھے نظر آتے ہیں. عقل کا یہ حال ہے. نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع جان لیتا ہے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بچوں کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولنی آ جائے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے اگرچہ ان کو قرآن کا حرف نہ آتا، قرآن بالکل نہیں آتا. خوش ہیں کہ میرا بچے نے انگریزی میں سے کچھ سیکھ لی ہے. تو یہ انگریزی پڑھنے کی مخالفت نہیں ہے کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. انگریزی بھی دوسری زبانوں کی طرح ایک زبان ہے اور دنیا کی کسی بھی زبان میں بذات خود کوئی خرابی نہیں ہے، خواہ وہ ہندوؤں کی زبان ہو یا یہودیوں کی زبان ہو یا سکھوں کی زبان ہو. جیسے ہندی میں، سنسکرت میں اور سریانی میں
گالیاں دی جا سکتی ہیں، اردو اور عربی میں بھی گالیاں دی جا سکتی ہیں، جیسے انگریزی میں فلموں کے ڈائلاگ ڈالے جا سکتے ہیں اور گانے گائے جا سکتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی یہ سب کچھ کیا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو خود انگریزی زبان میں کوئی خرابی نہیں ہے، اگرچہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ خرابی ہے تو اس کی اپنے عقل کی خرابی ہے۔ اگر کوئی شخص انگریزی زبان اس لیے سیکھتا ہے کہ وہ انگریزوں کو اس سے اسلام کی تبلیغ کرے گا، دین کی اشاعت کرے گا، قرآن کا مفہوم اور قرآن کا ترجمہ ہم تک پہنچائے گا، تو اس کا یہ سیکھنا عبادت ہے اور اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام کے مطابق ہے۔ تو ہم صرف ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں جو انگریزی زبان سیکھنے کے لیے مغلوبیت کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ انگریزی نہیں آتی، اپنی قومی زبان اردو جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے اور انگریزی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کے باطل نظریات اور افکار کو بھی سینے لگا لیتے ہیں۔ پھر انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو انگریزی تو سکھاتے ہیں لیکن قرآن نہیں سکھاتے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں کی مختلف مساجد سے معلوم ہوا کہ کوئی بچے صبح پڑھنے کے لیے آتے۔ پہلے کتنا لوگوں کے اندر یہ ذوق اور شوق تھا کہ قرآن ہمارے بچے پڑھ جائیں، مسجدیں بھری ہوتی تھیں، بہت بڑی تعداد بچوں کی پڑھنے کے لیے آتی اور اس میں گھر والوں کا کردار ہوتا تھا۔ مائیں اٹھاتی تھی، والد پکڑ کر وسط لے کر آتا تھا، بچے قرآن پڑھتے تھے۔ اب قرآن کی چھٹی قرآن کوئی نہیں پڑھتا، اب صرف دین نہیں دنیا ہی دنیا، دین سے رکتانی کا رویہ اختیار کر لیا ہے اور دین کو چھوڑ کر دنیا میں منہمک اور مست ہو کر کامیابی تلاش کرتے ہیں اور سکون تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح نہ کامیابی ملے گی نہ سکون ملے گا۔ تو قرآن مجید ایسا نور ہے جو ظاہری اور باطنی ہر قسم کی ظلمتوں سے، ہر قسم کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے جس کا ماننے والا اور جس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ راہ راست پر چلے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن کی شروع میں فرما دیا ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اور قرآن نے یہ بات بھی فرمائی ہدی للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو اس لیے اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہدایت کا منبع ہے۔ اور قرآن ایسی دوا ہے کہ جو جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو پھر اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، پھر قرآن جو ہے وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے ہزاروں زحمتوں سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ پھر قرآن موعظت ہے، قرآن نصیحت ہے جس کے لفظ میں نصیحتیں اور عبرتیں سبق آموز واقعات موجود ہیں۔ پھر قرآن جو ہے یہ دولت کونین ہے، یہ سارے جہانوں کی دولت ہے، سارے جہانوں کا والی ہے، سونے چاندی کا ڈھیر، زر و جواہر کا انبار اور تمول کا کوئی بھی انداز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ کتابوں میں آتا ہے۔ ان کے زمانے میں ایک صاحب کی ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب کی ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی اور اسے اولاد کی بڑی حسرت تھی، دعائیں کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، بالآخر اس کی دعا قبول ہوئی اور اس کی یہاں بچی پیدا ہوئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔
خوشی میں ایسا دیوانہ ہوا، خوشی کا ایسا اس پر اثر ہوا کہ اس نے کہا، قسم کھائی کہ اس کی بچی، جب اس کی بچی کی شادی ہوگی تو اس موقع پر جہیز میں 2 جہانوں کی دولت دوں گا، دونوں جہانوں کی دولت دوں گا، اور اگر ایسا نہ کر سکا تو میری بیوی کو طلاق۔ اس آدمی نے یہ بات کہہ دی کہ پھر میری بیوی کو طلاق اگر میں 2 جہانوں کی دولت نہ دے سکا۔ تو پھر جب بچی جوان ہوگی اور اس کی قسم پورا کرنے کا وقت آ گیا تو پریشان ہو گیا، اس لیے کہ اگر اس کے پاس، اگرچہ اس کے پاس زمین تھی، جائیداد تھی، دولت تھی، کاروبار تھا، مویشی تھے، سونا چاندی تھا، لیکن اتنی تو دولت نہیں تھی کہ دونوں جہانوں کی دولت۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ اب تو میری بیوی کو طلاق پڑ جائے گی۔ بہرحال دونوں جہانوں کی دولت دینا تو ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بس کی بھی بات نہ تھی۔ کئی علماء سے اس نے مسئلہ پوچھا، سب نے یہی جواب دیا کہ تم اپنی قسم تو پوری نہیں کر سکو گے، تو اگر قسم پوری نہ کر سکو گے تو پھر تمہاری بیوی جو اس کو طلاق واقع ہو کر رہے گی۔ بڑا پریشان ہوا، اپنی بیوی سے محبت بھی بڑی کرتا تھا، بہت سوچا کہ اب کیا بنے گا۔ اب تو وائف لائف بھی گئی، وائف گئی پھر لائف بھی گئی، بیوی گئی، اب زندگی خراب، اب کیا کروں؟ تو اس کے بغیر تو کوئی مزہ نہیں ہے زندگی کا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ بھئی آپ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس جائیں، ان سے جا کر مسئلہ پوچھیں، باقی صاحب علماء سے تو پوچھ چکے ہو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بتایا اس کو، جب ان کی خدمت میں گیا، سارا اپنا مسئلہ اس نے ان کے سامنے پیش کیا، تو امام صاحب نے اس کو کہا کہ تم ایک کام کرو، اپنی قسم کو تم پورا اس طرح کرو تو طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی۔ اس نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے، میں اپنی بچی کو دونوں جہان کی دولت کیسے دے سکتا ہوں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ جس دن بچی کو گھر سے رخصت کرو اسے قرآن پاک دے دینا، جس دن بچی کو گھر سے رخصت کرو اس کو قرآن پاک دے دینا۔ تو اس طرح کر کے جب تم نے اپنی بچی کو قرآن دے دیا تو گویا تم نے اس کو دونوں جہانوں کی دولت دے دی۔ سبحان اللہ، یہ ہے دونوں جہانوں کی دولت۔ آج کل کا مسلمان تو اس کی قدر نہیں کر رہا، اس کو سمجھ نہیں رہا، اس کو سمجھ کر عمل کی فکر نہیں کر رہا تھا، لیکن اس وقت کے امام نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ دونوں جہانوں کی دولت ہے، تم یہ دے دو گے جہیز میں ساتھ، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کا حل کر دیا۔ تو واقعی میرے دوستو، قرآن دونوں جہانوں کی دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہمیں اس بارے میں ملتے ہیں کہ قرآن کا کیا مقام ہے۔ اس میں دین بھی ہے اور اس میں دنیا بھی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقہ کار بھی موجود ہیں۔ تو صاحب قرآن جو ہے وہ معزز بھی ہے اور آخرت میں بھی معزز ہوگا، دنیا میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ حافظ قرآن ہو یا قرآن کے مطابق عمل کرنے والا آدمی ہو، اس کی لوگ کس طرح عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی اس کا مقام ہے۔ اور اگر آپ قرآن کے حافظ یا قرآن کے عالم کو دیکھتے ہیں تو اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ اور پھر اتنی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں، جو کپڑا قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، جو گدا قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، جس کاغذ پر قرآن لکھا جاتا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ورنہ بے شمار گدے، بے شمار کاغذ گلیوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، بے شمار کپڑے گلیوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن اس کا ہم احترام کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ آپ کے سامنے بے شمار واقعات ہیں، قرآن کے ساتھ جڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا مقام ملا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقام جو ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قرآن کی وجہ سے ملا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کتنا مقام ملا؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کتنا اونچا مقام ملا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کتنا اونچا مقام ملا، اور ان کے بعد پھر صحابہ کرام جتنے بھی ہیں ان کو جو بھی مقام ملا اس قرآن کے ساتھ دوستی لگانے، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے سے ان کو وہ مقام ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی وقت نہیں تھا جو آدمی قرآن کے ساتھ جڑ جائے اس کو عروج اور ترقی مل جائے۔ آج کے متعلق بھی فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو اٹھاتا ہے اور بہت سی قوموں کو گرا دیتا ہے۔ جو قومیں اس کتاب کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں ان کو عروج دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، سربلندی عطا فرماتا ہے، عزت و رعب نصیب فرماتا ہے، پوری دنیا میں ان کا مقام بڑھا دیتا ہے، سب کا ان کو سردار بنا دیتا ہے۔ لیکن جو اس سے لگ تھلگ ہو کر اس کو چھوڑ کر زندگی گزاریں، قرآن سے منہ موڑ لیں، قرآن سے روگردانی کا رویہ اختیار کریں، زندگیوں سے بھی اس کو خارج کر دیں، پڑھنے کی بھی اس کو تکلیف نہ کریں، اس کے مطابق عمل بھی نہ کریں، تو پھر کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، پھر وہ ان کو نیچے گرا دیتا ہے، ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آج آپ مجموعی طور پر جو امت مسلمہ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور اگر تم خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن، اگر تم مسلمان بن کر رہنا چاہتا ہے کہ قرآن کے بغیر مسلمان بن کر رہنا نہیں آدمی رہ سکتا قرآن کے بغیر، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لائے تھے، غار حرا سے لے کر آئے تھے، دوبارہ غار حرا کا رخ نہیں کیا، قرآن کو لے کر مکے کے چوکوں میں، مکے کے چوراہوں میں، مکے کی گلیوں میں، مکے کے بازاروں میں، مکے کے میلوں میں لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا، اور جب اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں کی زندگیاں بدلتی چلی گئی۔ پھر وہ حالات ہو گئے کہ جو چور تھے، ڈکیت تھے، جو رہزن تھے، جو ڈاکو بنے ہوئے تھے وقت کے، ان کو ایسا مقام عطا فرمایا، ایسی عزت عطا فرمائی کہ وہ لوگ پھر رہنما بن کے، لیڈر بن کے، حکمران بن کے، خلفاء بن کے، ان کو ایسا مقام دیا صرف قرآن کے ساتھ یاری لگا کر، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے الگ نہ کریں۔ سب سے پہلے اور بنیادی چیز یہ ہے، آپ گلی گلی کالج کھول لیں، گلی گلی سکول کھول لیں، بچوں کو انگریزی بھی حفظ کرا دیں، سب کچھ پڑھا دیں، کبھی ترقی نہیں حاصل کر سکتے اس وقت تک جس وقت تک اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ رویہ نہیں اختیار کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے مطابق عمل کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ قرآن لے کر آئے تھے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا کیا تھا 23 سالوں میں، وہ کس وجہ سے برپا کیا تھا؟ اس قرآن کی وجہ سے، اور اس قرآن کی عملی اسلامی حکومت قائم کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن دنیا کی زندگی گزارنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس وقت عدالت میں انگریزی کی کتابیں نہیں رکھی گئی تھی، اس وقت عدالت میں جج جو رکھتا تھا، قاضی جو رکھتا تھا، قرآن رکھتا تھا، قرآن کو کھول کر فیصلہ کرتے تھے، حدیث کو کھول کر فیصلے کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں نے آج جو وہ طریقہ چھوڑ دیا تو ان پر ذلت مسلط ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اپنی جگہ، اور یہ قرآن بھی اپنے قرآن کے ساتھ جو ہے یہ دوری، اس سب کو دیکھیں اگر آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خیرکم، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ عمل ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر مسلمان کو قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پھر دوسرے لوگوں کو بھی سکھانا چاہیے، تاکہ سارا معاشرہ قرآن کی وجہ سے باغ و بہار ہو جائے، امن و سکون کا گہوارہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔